الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 حقوق میں سے پہلا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے تو سلام کرے۔ سلام میں پہل کرنا سنت مبارکہ، اور سلام میں پہل کرنے سے عاجزی آتی ہے، بلکہ سلام کرنا بھی سنت مبارکہ، سلام میں پہل عاجزی آتی ہے، اور سلام جو کرتا ہے، جو پہلے سلام کرتا ہے تو اس کو 90 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو جواب دیتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سلام کرنا سنت مبارکہ، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ آج مسلمان سلام کرتا نہیں، اگر کوئی اس کو سلام کر لے تو وہ جواب تک نہیں دیتا۔ یاد رکھیے، جواب نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور واجب چھوڑا گناہ گار ہوئے، اور جو گناہ گار ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ آپ خود بھی جانتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ سلام میں پہل کریں، اور اگر سلام کسی نے کیا تو اس کا جواب لازمی دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا مسلمان پر حق یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ آج ہم ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ نہیں یار، آج ٹائم نہیں، فلاں دن ٹائم نہیں، یہ نہیں تو وہ نہیں۔ اگر کوئی غریب دے دے تو اس کی دعوت تو قبول کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، چاہے کوئی غریب ہے چاہے امیر ہے، اگر وہ دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت قبول کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کا حق تلفی ہوگی، اور اس کا جواب کل بروز قیامت دینا پڑے گا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا جو حق ہے وہ یہ ہے، تیسرا حق کہ اگر وہ تم سے کوئی مشورہ مانگے تو اس کو، اور کوئی نصیحت مانگے تو اس کو مخلصانہ اور اچھا مشورہ دو، دیانت دارانہ اس کو نصیحت کرو۔ تو یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے۔ اب پہلے تو مشورہ کرتے نہیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں بڑا ہی سیانہ ہوں، میں بہت ہی بڑا، ایسے سمجھ لوگوں کہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ تو مشورہ کرنا سنت مبارکہ ہے، اور جو انسان مشورہ کر کے قدم اٹھاتا ہے تو اس کو اس میں نقصانات کے جو اثرات ہیں وہ کم پائے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا مشورہ کر لیا کیجئے، چاہے وہ کسی سے بھی کریں، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ مشورہ کرنے کے جو نتائج آئیں گے وہ انشاءاللہ بہت اچھے آئیں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھا حق جو ہے، جب اسے چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، تو اس کا جواب دینا، یعنی کہ یرحمک اللہ کہنا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ چھینک آئے اور الحمدللہ جو کہتا ہے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ واجب ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ کے گھر میں کسی اسلامی بہن کو چھینکا، انہوں نے الحمدللہ کہا، تو جو مرد ہے وہ یرحمک اللہ کہے گا، کاف کے نیچے زیر لگائے گا، اور اگر مرد نے مرد کو جواب دینا ہے تو یرحمک اللہ کہیں گے۔ تو یہ ضروری ہے۔ اچھا، اس میں ایک بہت ہی پیارا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ہم لوگ اگر اس میں لاپرواہی کرتے ہیں تو وہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں۔ ایک شخص دریا میں گزر رہا تھا، کنارے کے پاس سے گزرا، ایک شخص کھڑا تھا۔ اب جو کشتی میں سفر کر رہا تھا، جا رہا تھا، اس کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، وہ آگے چلا گیا۔ اب جو کنارے پہ کھڑا تھا اس کو پتا تھا جواب دینا واجب ہے، اب اس نے جواب دینا تھا، وہ کیا کرتا، وہ تو آگے گزر گیا۔
اور جواب کی آواز جو ہے نا کانوں تک آنی چاہیے، یعنی کہ جس کو ہم نے جواب دینا ہے چھینک کا یا سلام کا، تو اس میں اس بندے تک آواز جانا ضروری ہے۔ اب وہ شخص نے کیا کیا کہ ایک کشتی والے کو بلایا اور اس کو کہا کہ کشتی چلاؤ اور وہ فلاں کشتی جو جا رہی ہے اس کے ساتھ جا کر کشتی لگاؤ۔ اب وہ شخص کشتی میں بیٹھا، کشتی والے نے تیزی سے کشتی کو بھگایا اور اس کے قریب جا کر لگایا۔ جیسے ہی کشتی کے قریب پہنچے تو یہ جو شخص تھا جس نے سنا تھا، اس نے وہاں پر جا کر کہا یرحمک اللہ، یہ الفاظ کہے اور کشتی والے کو کہا کہ چلو بھائی اب پیچھے موڑ لو، مجھے جہاں سے لیا تھا وہاں پر واپس چھوڑ دو۔ کشتی والا بڑا حیران ہوا کہ یہ الفاظ کہنے کے لیے تم نے اتنا سارا کرایہ بھی دیا، اتنی ساری مشقت بھی کی، یہ سفر بھی کیا۔ تو کشتی والے کو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ مجھ پر اس کا حق تھا، اگر میں نہ دیتا تو میں گناہگار ہوتا، اور کل بروز قیامت اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہونا تھا، لہٰذا چند پیسوں کو میں اہمیت نہیں دیتا، بلکہ یہ جو ہے یہ ضروری تھا۔ تو دیکھیں کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو فوراً اس کا جواب دیں۔ جب فرمایا کہ پانچواں حق جو ہے، جب وہ بیمار ہو جائے، یعنی کہ مسلمان کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اگر نہیں کریں گے تو حق تلفی ہوگی۔ تو لہٰذا اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی تیمارداری کریں، اور ہمارا ہمسایہ اگر کوئی بیمار ہو ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو ہمیں معلوم رکھنا چاہیے، ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا اور آس پڑوس والوں کا، اسی طرح سے اور مسلمانوں کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، اور ان کے پاس جائیں عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے۔ اب یہ نہیں کہ خالی ہاتھ چلے جائیں، جو ہم دعوتوں میں، شادیوں میں اتنے اتنے لفافے دیتے ہیں، وہی لفافہ جو ہے ان کو بھی دیں تاکہ ان کی مدد ہو سکے۔ وہ بیمار پڑے ہیں، ان کی دوائیوں کے اخراجات ہیں اور گھر کے اخراجات ہیں، تو اس طرح سے بچوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ہم جا کر اس نیت سے دیں گے تو انشاءاللہ ان کی مدد بھی ہو جائے گی اور ہمیں بھی ثواب ملے گا، ہمارا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اور کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ چھٹا حق جو ہے، نمبر 6، فرمایا کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ اب جنازے میں شرکت کرنا بھی یہ مسلمانوں کے حقوق میں شامل ہے، چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہے، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے، چاہے وہ کوئی اور مسلمان ہے، اس کے جنازے میں شرکت کرنا۔ جیسے ہی ہمیں اطلاع ملے، ہمارے کانوں تک آواز آئے، کوئی ہمیں بتائے، یا موبائل پر ہمارے پاس واٹس ایپ پہ یا کسی اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے قریب میں جو بھی مسلمان اگر کوئی فوت ہوا ہے تو اس کے جنازے میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے۔ اور اب جب ہم شرکت کر رہے ہیں، جنازے تک پہنچے ہیں، جنازہ پڑھ لیا ہے، فوراً واپس آنا ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی بات ہے، اب یہ یاد رکھیے کہ جنازے میں شرکت کرنا یہ ایک قرات اجر ہے، اور جنازے میں شرکت کرنے کے بعد اس کو تدفین، یعنی کہ مردے کی تدفین تک وہاں پر رہنا 2 قرات اجر ملتا ہے، اور 1 قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنا اجر اور کتنا ثواب ہے۔ پھر اگر ہم نے وہاں سے جنازہ پڑھ کے واپس آنا ہے، کوئی مجبوری ہے، تو ہمیں ورثاء سے اجازت لینی چاہیے، ان سے اجازت لے کر ہم واپس آ سکتے ہیں، واپس آنا چاہیے اجازت لے کر۔ اور اگر ہم تدفین تک شامل رہتے ہیں تو اس کے پھر ہمارے لیے ثواب ہی ثواب ہے، اجر ہی اجر ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں ان 6 حقوق کو اپنانے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان 6 حقوق کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہمارے ایک شیئر سے اور مسلمانوں تک جب یہ بات پہنچے گی تو وہ مسلمان اس پر اگر کوئی عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو آج سے ہی نیت کر لیں، ہم بھی عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں، اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مکمل دیکھیں تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ جیسے ہم نے 6 حقوق بیان کیے، ان کو جب ہم مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں
اس کا بہت کچھ اس میں ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ دعا ہے کہ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔